الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حضرات گرامی، آج کی یہ شب بڑی ہی مبارک ہے. رمضان کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس کا یہ آخری عشرہ بہت زیادہ مبارک ہے، بڑی برکتوں کا، بڑی فضیلتوں کا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان بنی اسرائیل کے جو عبادت گزار اور زاہد لوگ تھے ان کا تذکرہ فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ ان کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی. 600 سال، 800 سال، 900 سال تک لوگ زندگی گزارتے تھے. یہ بات سن کر صحابہ کرام کو بڑا رشک آیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جو گزشتہ قومیں تھیں اور اس کے جو لوگ تھے انہوں نے تو بڑی لمبی عمر پائی، بڑی طویل عمر پائی اور اس کے اندر وہ عبادتیں کرتے تھے. ہم لوگوں کی تو اتنی عمر ہے نہیں، تو ہم لوگ اس مرتبے کو، اس مقام کو کیسے پہنچیں گے؟ انہوں نے تو جنت کے بڑے بڑے درجے حاصل کر لیے، تو ہم وہ درجات کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور اس لیے خاموش رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ کی اتاری ہوئی، اللہ کی وحی کردہ بات ہوتی. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ سورہ قدر نازل فرمائی اور یوں فرمایا انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شہر. کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اور تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام وہ بھی اترتے ہیں، اللہ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اللہ کی عنایات کا، اللہ کی نوازشوں کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. تو یہ جو عبادت کا اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات عطا فرمائی جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر. اب ایک اور روایت سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتا دیا گیا تھا لیلۃ القدر وہ کون سی شب ہے، کون سی رات ہے، اس کی تعیین کر دی گئی تھی، بتا دی گئی، اور میں وہ بتانے کے لیے نکلا. لیکن میں نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. تو میں ان کو سمجھانے میں لگ گیا اور اللہ نے وہ مجھ سے بھلا دیا. لہذا اب اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو اس سے ایک بات تو بہت اہم معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، جو فریضہ ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے. وہ جب چاہے جو چاہے بتا دیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت ان پر وحی نازل فرماتا ہے، پھر اس کی روشنی میں وہ بات کرتے ہیں. وہ وحی، وہ اللہ کا پیغام وہ بندوں تک پہنچاتے ہیں. اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے کو کس قدر ناپسند کرتا ہے. ایمان والے لوگ جو صاحب ایمان ہیں، جو اللہ کا خوف کھانے والے، اللہ پر توکل کرنے والے، وہ لوگ اگر آپس میں لڑنے لگے، آپس میں جھگڑا کرنے لگے، سر پھٹول ہونے لگے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہ اللہ کو پسند نہیں. اس نے اتنی بڑی نعمت اللہ نے اٹھا لی. اور پھر چونکہ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بہت عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، لہذا اس نے کہا کہ اے بندو، اب تم کمر کسو، اب تم تلاش کرو. لیلۃ القدر چاہیے، اگر تمہیں یہ چاہیے کہ وہ رات تمہیں مل جائے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے.
تو پھر اسے تلاش کرو، پھر شب بیداری کرو، جگو، اللہ کی عبادت کے لیے آگے آؤ۔ اور ایک اور بات اس کے اندر ہے، بڑا نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ وہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، یہ نہیں کہا، 1000 مہینوں کے برابر یہ نہیں کہا، بلکہ کہا 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منیمم جو آپ کو ثواب ملے گا کم سے کم وہ 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ تمہارا تقویٰ کتنا ہے، تمہارے اندر للک کتنی ہے، اللہ کو پکارنا کتنا ہے، دل کا اخلاص کتنا ہے، کیسے مانگنا چاہتے ہو، وہ تڑپ، وہ بے قراری، وہ بے کلی، وہ جتنی زیادہ تمہارے اندر ہوگی اتنا تمہارا ثواب بڑھتا ہوا چلا جائے گا، 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر چلا جائے گا۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیں آپ کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، درود شریف پڑھنا، قرآن پاک کی آیت پڑھنا، دین کی باتیں سننا یا سنانا، یہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، وہ بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت عطا پر آمادہ ہے، دینے پر آمادہ ہے۔ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ تو 1000، ان کی عمریں اتنی لمبی ہوتی تھی، 800 سال 900 سال تک وہ تو عبادتیں کرتے گئے، اب ہم کیا کریں، ہماری تو عمر ہی کم ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، عمر تمہاری کم ہے لیکن تمہارے اعمال کا ثواب زیادہ ہے، تم عمل تھوڑا کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا، بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ تمہارے نامہ اعمال میں جو نیکیاں لکھی جائیں گی وہ بہت زیادہ ہوں گی، بڑھ کر ہوں گی۔ جیسے کہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو عطا کرنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، بے تحاشا عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن کیا کریں، کوئی لینے والا ہے ہی نہیں۔ آج کی رات بھی لوگ گزار دیتے ہیں ٹہل کر، گھوم کر، سو کر، یا موبائل کو دیکھتے ہوئے، یا خرافات میں چائے خانوں پہ گپ شپ کرتے ہوئے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے وہ رات گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو عطا کرنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، لیکن لوگ لینے کے لیے آمادہ کہاں ہیں، لوگ ہیں کہاں۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی تھی، سورہ والتین کی جو تلاوت کی تھی، بہت مختصر سی سورہ ہے یہ اور بڑے معنی خیز سورہ۔ اللہ نے فرمایا والتین، قسم ہے تین کی، انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس بلد امین کی۔ اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر 4 چیزیں پائی اور یہ اشارے ہیں 4 کی طرف۔ پہلی بات، ان لوگ وہ جو صاحب کتاب ہیں، تین، انجیر، اس کی طرف اشارہ، اور زیتون، یہ دونوں مل کر یہ اشارہ ہے یہودیت کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرف۔ اور زیتون، کوہ زیتون کا واعظ کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ زیتون ایک پہاڑ تھا، اس کو کوہ زیتون، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، وہاں پر بلاتے تھے وہاں پر۔ اور طور سینا، طور سینا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ٹھیک ہے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ نہیں پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ شوق ہو گیا اللہ کو دیکھنے کا، تو اللہ نے کہا دیکھو تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو، یہ طور پہاڑ ہے، وہ جو سامنے والا پہاڑ ہے وہاں پر ایک تجلی ظاہر کی جا رہی ہے، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ہوا ایسا کہ اللہ نے تھوڑی اپنی تجلی ظاہر فرمائی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ طور سینا کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور عیسائیوں کی یہ پوری قوم اور مسلمانوں کی یہ پوری قوم، یہ وہ قوم جو اصحاب کتاب ہے، صاحب کتاب ہے، جن کو کتاب دی گئی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو باقی لوگوں سے ممتاز ہیں، باقی لوگ تو دنیا کے مشاغل میں ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، کوئی اللہ کو مانتا نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی آخرت کو نہیں مانتا ہے، لیکن وہ لوگ جو جنت کو پانا چاہتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، خوبصورت بنایا، قد کاٹھی بنائی، خوبصورت سا جسم عطا کیا، طاقت رکھی، توانگی رکھی، توانائی عطا فرمائی، اور ہوتا کیا ہے کہ انسان
رددناہ اسفل سافلین. اتنا اچھا ہم نے انسان کو بنایا، لیکن یہ انسان اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے اور انتہائی پستی میں پہنچ جاتا ہے. انتہائی پستی، ایسی پستی کہ جس کا کوئی تصور تک نہ کر سکے، ایسی پستی میں پہنچ جاتا ہے. اللہ رب العزت انسانوں کے ساتھ میں خطاب فرما رہے ہیں، انسانوں سے کہ اے انسانوں تم سنو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اس زمین پر آئے ہو، یہ طاقت میسر ہے، یہ قوت میسر ہے، یہ دماغ میسر ہے، یہ آنکھیں میسر ہیں، یہ سب تمہیں کس نے دیا ہے؟ یہ بولنے کی طاقت، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، یہ تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ طاقت تمہیں بخشی ہے ایک اللہ نے جل جلالہ و جل شانہ. پھر اس نے تمہارے لیے جنت سجائی ہے، بہت خوبصورت سی جنت، بہت شاندار سی جنت. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سب کو اس جنت کے اندر داخل کر دو، جہاں پر تم مزے کرو، جہاں پر تمہارے لیے کوئی رنج نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، جہاں پر تمہاری کوئی بیماری نہ ہو، جہاں پر کوئی ذہن پہ ٹینشن نہ ہو، کوئی اضطراب نہ ہو. سکون سے تم جو چاہو وہ تمہیں ملے، تم جو تصور کرو وہ تمہیں مل جائے، ساری نعمتیں تمہارے لیے آ جائیں. اور وہ نعمت جو تم دیکھ رہے ہو دنیا میں، یہ نعمتیں تو کچھ نہیں ہیں. ایسی نعمتیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کانوں نے سنی ہیں، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال آیا ہے. ایسی نعمتیں تم کو دی جائیں. اللہ تعالیٰ چاہتا یہ، لیکن انسان اس دنیا کے اندر شیطان مردود جو اس کا دشمن ہے، اس کے جھمیلے میں آ کے، اس کے بہکاوے میں آ کے وہ اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے. انسان ذہن کے اندر وہ چیزیں ڈال دیتا ہے، وہ وسواس ڈال دیتا ہے کہ انسان اسی میں مگن ہو جاتا ہے. فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ دولت کے پیچھے تم اسی طرح بھاگتے رہو گے، اسی طرح دولت کی گنتیاں کرتے رہو گے، شمار کرتے رہو گے. تم دنیا کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہو اور اچانک بریک لگ جائے گا، تم قبر کے اندر پہنچ جاؤ. جب قبر کے اندر پہنچ جاؤ گے تو پھر تم وہ چیزیں دیکھو گے جو اب تک صرف سنا کرتے تھے، جو چیزیں تم صرف سنتے تھے، آج وہ تمہارے سامنے، وہ حقیقتیں سامنے آ جائیں گی. وہ اللہ کے فرشتے تم کو دکھائی دینے لگیں گے، وہ اللہ کا عذاب تم کو دکھائی دینے لگے گا، وہ اللہ کی جنت وہ تمہیں دکھائی دینے لگے گی. اب تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. شیطان چاہتا ہے تم کو اس جنت سے دور کر دے، شیطان چاہتا ہے تم کو اللہ سے دور کر دے. لہذا وہ تمہارے سامنے دنیا ہی کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے، دنیا کے مسائل کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے. یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور انسان اسی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. وہ انجوائمنٹ چاہتا ہے دنیا کے لیے، وہ بھاگتا، مال، دولت، عہدہ، شہرت، منصب، گھر، دکان، مکان، تجارت، اسی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور ہاتھ اسے کچھ نہیں آتا. جو اسے ملا وہ اسی دنیا میں رہ گیا، سوائے اس کے کہ جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا. قبر کے اندر جب آنکھ کھلی، اب جب حقیقت ہمارے سامنے آئی تو پتا ہوا کہ زندگی تو ہماری سب ختم ہو گئی. اب تو ہم کرنا چاہتے تھے، اب کچھ کر نہیں سکتے. اب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اب ہم کر نہیں سکتے. اب ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں. اب ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں. ہمیں سورہ فاتحہ یاد ہے، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی ثواب نہیں. رجسٹر تو بند ہو چکا، اب تو رجسٹر بند ہو گئی. یہ تو یہ دنیا تھی. اللہ کے نبی بار بار خبردار کرتے تھے، اللہ تمہیں بار بار بلاتا تھا اور بار بار شیطان مردود سے ڈراتا تھا کہ اے انسانوں سنو، یہ جو شیطان مردود ہے تمہارا بہت بڑا دشمن ہے. وہ تمہیں کبھی نہیں چاہتا کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ تم اللہ کی جنت پا جاؤ، اللہ کی نعمتیں حاصل کر لو، اللہ کی رضا پال لو، اس کا انعام پال لو. یہ شیطان کبھی نہیں چاہتا. اس نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا. اللہ تو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتا ہے،
لیکن یہ شیطان مردود تمہیں دینے نہیں دیتا. چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بڑا بڑا بنا کے پیش کرتا ہے. گھر کے مسئلوں کے اندر آدمی الجھ کے رہ جاتا ہے, خاندان کے مسئلوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے, دوستیوں کے اندر الجھ کے رہ جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ بھاگتا جا رہا ہے اور بس آہٹ بھی نہ محسوس ہوئی ختم سحر تک. یہ عمر رواں کتنے دبے پاؤں چلے, آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اس کے وارثوں کا مال وہ زیادہ پسندیدہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول, دوسروں کا مال کون پسندیدہ کرے گا؟ ہم اپنا مال پسند کرتے ہیں, دوسرے کا مال ہم کیوں پسند کریں گے؟ اپنے وارثوں کا مال. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا یا جو تم نے اللہ کے لیے آگے بھیج دیا. اللہ کی راہ میں صدقہ کیا, خیرات کیا, اللہ کی راہ میں نکالا, وہ تم نے بھیج دیا, وہ تمہارا اپنا مال ہے. اور باقی تو اس دنیا میں رہ جانے والا ہے, تمہارے وارثوں کا مال. جو نوٹ کی گڈی تمہاری جیب کے اندر ہے, یہ خوش ہو لو کہ ہماری جیب میں یہ گڈی موجود ہے, خوش ہو لو. لیکن جس وقت یہ موت آ جائے گی, زندگی کی ڈور کھینچ لی جائے گی, جسم تمہارا پڑ جائے گا, اس وقت یہ بال تو تمہارے وارثوں کا ہوگا. پھر تم افسوس کرو گے کاش کہ ہم کچھ صدقہ کر لیتے, کاش کہ ہم کچھ خیرات کر لیتے, کاش کہ کچھ ہم نیک کام کر لیتے. اور اس وقت افسوس ہوگا, اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, اگر مجھے وہ رات مل جائے جو لیلۃ القدر کی ہے, تو آیا اللہ کے نبی میں کیا مانگوں اللہ سے؟ دیکھیے سوال بھی بڑا اہم ہے, میں کیا مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ, جب تمہیں وہ رات میسر آئے تو اللہ سے یوں کہو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو سراپا عفو ہے, عفو کو پسند کرتا ہے, پروردگار ہمیں اپنی وہ عفو عطا فرما. اب دیکھیے کیا ہے یہ عفو کسے کہتے ہیں؟ میرے عزیزو, اس ایک جملے نے جو ہمارے نبی نے دعا سکھا دی, اور دعا انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں سکھائی, ابھی ہم نے عرض کیا اللہ نے اتارا ان کے ذہن پہ, اللہ نے اتارا. یہ دیکھیے دینے والا طریقہ خود بتا رہا ہے کہ ایسے مانگو, ہم سے یہ مانگو, وہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے. عفون کیا ہے؟ اس ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں, جیسے ایک باپ ہے اور اس کا بیٹے نے کوئی غلطی ہو گئی, اب وہ گھبرا گیا, اور بجائے اب کچھ کرنے کے وہ سیدھے اپنے باپ کے پاس میں آتا ہے اور آ کر زار و قطار رونے لگتا ہے, رونا شروع کر دیتا ہے. اب باپ اپنے بیٹے کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتا ہے تو اس کا کلیجہ شک, بیٹا کچھ کہہ نہیں رہا ہے, لیکن اس کا بنا ہوا چہرہ, اس کی وہ گھبراہٹ, اور وہ اپنے باپ کے پاس میں آیا ہے. اب وہ محبت جو اللہ نے پیدا کی ہے, وہ باپ اپنے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے, کہتا بیٹا پریشان نہ ہو, کچھ نہیں, ہم ہیں, ہم زندہ ہیں, ابھی ہم ہیں, تم فکر کرنے کی ضرورت نہیں, جو ہوا بھول جاؤ, اسے بھول جاؤ, جو غلطی تھی بھول جاؤ اس کو, اب مت کرنا, اب آج کے بعد سے سنبھالنا. اب دیکھیے عفو کا لفظ دیکھیے, اب وہ باپ اپنے بیٹے کو اور دیتا ہے اور زیادہ عطا کرتا ہے کہ یہ اور لو, تم کو رونے کی ضرورت نہیں, خوش ہو جاؤ, تمہارے غم ہم نے لے لیے. میرے عزیزو, یہ تو جو ہم نے بتایا تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے, عفو کا تو ایک سمندر ہے, کوئی اس کو منع پتا کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارے نبی نے جو سکھا دیا کہ جب تم اللہ کے سامنے مانگو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہم انک عفو, اے پوری کائنات کے چلانے والے اور پوری کائنات کو عطا کرنے والے, میں محتاج بندہ تیرے آگے بیٹھا ہوں, کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, نہ کوئی عمل ہے, کچھ نہیں ہے میرے پاس, بس ایک چیز ہے کہ اے میرے رب, میں تجھے مانتا ہوں, تو میرا پروردگار ہے, میں تیرے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتا, اے میرے رب تو میرا آقا ہے, میں تیرا غلام ہوں, میرے پاس اور کچھ نہیں ہے, پروردگار مجھے عطا کر دے. کیا عطا کر دے؟ آہا, اس لفظ عفو کے اندر دیکھیں, اب اللہ رب العزت جو عطا کر رہا ہے اپنے بندے کو, وہ چیزیں دے رہا ہے جو تم خود نہیں جانتے, تم کو پتہ ہی نہیں کہ مانگنا کیا چاہیے.
اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں لے کر اور تمہیں تمہاری قسمت میں لکھ دیتا ہے، وہ عطا کر دیتا ہے کہ یہ لو. جس کو اللہ نے فرمایا، خاص طور سے روزے دار کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میزان نصب ہوگی، نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جب باری آئے گی روزے کی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں ٹھہرو، روزے کا عمل مت تولو، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، اب اس کا بدلہ میں دوں گا. یہ سارے اعمال تم لکھو، نماز کا اتنا ثواب، زکوٰۃ کا اتنا ثواب، صدقات کا اتنا ثواب، جتنے ثواب ہے سب لکھو. روزے کا جب معاملہ ہے تو ادھر لاؤ، روزے کا ثواب میں خود دوں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک خاص جنت تیار کی ہے جس کے دروازے کا نام ہے باب الریان، سیراب ہو جانے والا دروازہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ این الصائمون لی، میرے لیے روزہ رکھنے والے کہاں ہیں، کھڑے ہو جائیں. اور وہ روزے دار جب کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب کے سب اس جنت میں داخل ہو جاؤ. وہاں میں نے کیا رکھا ہے وہ کسی کو نہیں بتایا، وہ کوئی بتایا ہی نہیں گیا کہ کیا رکھا ہے. اس جنت کے اندر جب تم داخل ہوگے جو روزے داروں کی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس کے دروازے کو بند کر دو، اب اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا. ان روزے داروں کے لیے اللہ نے جو انعام رکھا ہے، یہ میرے لیے روزہ رکھتے تھے، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ شدت، یہ کنٹرول، یہ نفس پر کنٹرول، یہ انہوں نے برداشت کیا. اللہ رب العزت بہت نوازنے والا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے. تھوڑا مانگا اللہ نے بے تحاشا عطا کر دیا. آج کی رمضان کا مہینہ تو اسی لیے ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کو لٹانے کے لیے ہے کہ تو آج کے دن جو تھوڑا بھی مانگے گا اسے زیادہ دیا جائے گا، کوئی واپس نہیں جائے گا. اللہ سے جو مانگے گا وہ واپس نہیں، خالی ہاتھ واپس جا ہی نہیں سکتا جو مانگنے والا. صحابہ کرام سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، اللہ کے سامنے مانگ کر کوئی شخص خالی ہاتھ کبھی واپس نہ گیا. اللہ کے سامنے مانگ کر کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ وہی چیز اس کو دے دیتا ہے. تم نے جو مانگا اللہ نے کہا دو، مل گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس سے زیادہ بہتر چیز تم کو دے دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس دعا کو رکھ لیتا ہے. کل جب قیامت کا دن ہوگا اور جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور جب سارے نامہ اعمال تول جائیں گے، جب سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سنو اے فرشتوں، اس بندے کی کچھ نیکیاں میرے پاس ہیں جو تمہارے رجسٹر میں نہیں لکھی. وہ بندہ حیران ہو جائے گا، کہے گا پروردگار کون سی نیکی، سب کچھ تو اس میں لکھا ہوا ہے، اب بچا ہم نے کیا ہی کیا. اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا کہ میرے قریب آؤ. محدثین نے لکھا ہے، محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ کا اس بندے کو اپنے پاس بلانا اور بات کرنا یہ سب سے بڑا انعام ہے. کسے نصیب یہ اس بندے کو اللہ اپنے سامنے بلائے گا اور کہے گا اے میرے بندے، تو نے دنیا میں مجھ سے یہ چیز مانگی تھی. وہ کہے گا ہاں پروردگار میں نے مانگی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کیا تجھے ملی؟ وہ کہے گا نہیں پروردگار نہیں ملی مجھے، وہ نہیں ملی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے جو جو مجھ سے مانگا اور جب وہ میں نے نہیں دیا، آج اس کا ثواب ادھر دیکھو. جب وہ نظر اٹھا کے دیکھے گا تو اسے پہاڑ نظر آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ. جب وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا اے پروردگار یہ کیسی نیکیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے دنیا میں مجھ سے جو مانگا اور میں نے نہیں دیا وہ میں نے آج کے دن کے لیے رکھ لیا تھا کہ آج کے دن میں تجھے وہ نیکیاں دوں گا. وہ بندہ کہے گا اے کاش اے میرے رب، کاش کہ مجھے دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سارا آج یہاں اس کا بدلہ مجھے مل جاتا. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ کا وہ دربار ہے، وہ اللہ کی وہ عطا ہے، وہ جود و سخا ہے، وہ اس کی عنایت اور نوازش ہے، وہ اس کی رحمت ہے کہ اللہ سے مانگ کے کوئی شخص کبھی شرمندہ نہ ہوا. اللہ نے اسے بہت زیادہ عطا کیا
اور یہ دعا جب آدمی پڑھ لے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ جو دعا مانگ لے تو اس نے سمجھ لیے سب کچھ مانگ لیا اور اللہ نے اسے سب کچھ عطا کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ دنیا بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے اور ہر آنے والا دن ہم کو ہماری موت سے قریب کر رہا ہے۔ جیسے برف کی سلی پگھلتی رہتی ہے اور پتہ نہیں چلتا اور پگھلتی چلی جاتی ہے، اسی طرح سے یہ ہماری زندگی کہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ دھیرے دھیرے گزرتے ہی جا رہا ہے اور ہر دن ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان زندگی کے لمحات کو اللہ کی رضا میں صرف کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے قریب ہونے کی، اور یہ مہینہ تو خاص اللہ کی عنایتوں کا ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ کے اپنی بات کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا اور آپ نے کہا زور سے آمین۔ جب دوسرے زینے پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین۔ جب تیسرے زینے پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین۔ اب صحابہ کرام کو فکر ہو گئی، کیونکہ حضرات صحابہ کرام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک عمل کو آپ دیکھتے رہتے تھے اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آج ہم نے ایک ایسا عمل دیکھا جو اب تک کبھی آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے زینے پر قدم رکھا اور آپ نے کہا آمین، دوسرے پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین، اور تیسرے پر قدم رکھا اور آپ نے کہا آمین۔ اے اللہ کے رسول، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا سبب ہے، ہمیں اس کی وجہ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہی میں ممبر پر چڑھنے کے لیے تیار ہوا اور اپنا قدم بڑھایا، اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے اے اللہ، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے نبی کا نام سنے اور درود نہ پڑھے، اے اللہ وہ تیری ساری رحمتوں سے دور ہو جائے۔ جس کے سامنے آئے نبی تمہارا نام لیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، اے اللہ اسے ساری رحمتوں سے دور کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اللہ، ایک تو حضرت جبریل کی بددعائی کیا کم ہے، اتنے فرشتے جن کا ذکر قرآن پاک میں، ان کی بددعا کرنا ہی بہت بڑی چیز، اور اس پر ہمارے نبی سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہہ دینا، آمین اے اللہ قبول فرما لے۔ آپ نے فرمایا جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا کہ اے اللہ، جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو زندہ پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہو، اے اللہ تو اسے اپنی ساری رحمتوں سے دور کر دے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ ماں باپ کتنی بڑی نعمت، اللہ کی نعمت، جن کے پاس ماں باپ دونوں زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہیں، وہی جان سکتے ہیں یہ نعمت، اور جن سے نعمت چھن گئی وہ اس کی کسک دل کے اندر محسوس ہوتی۔ اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا، جب یہ ماں باپ باقی نہیں رہتے، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہے ماں باپ کا سہارا ہے، آدمی جوان رہتا ہے، آدمی کو طاقت رہتی ہے، اللہ کی رحمتیں اسے ملتی رہتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں اسے ملتی رہتی ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا بدبخت ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو ستائے، ان کی آہیں لے، ان کی بد دعائیں لے، ان کے پاس نہ بیٹھے، ان کو جھڑکے، ان کو ڈانٹے، تو پھر وہ جو اپنی جہنم کا فیصلہ کروا رہا ہے، اللہ کب خوش ہوگا اس عبادتوں سے؟ تم آئے نماز میں سجدہ کرنے اور اللہ کے سامنے کہہ رہے ہو سبحان ربی الاعلیٰ، اور ادھر اپنی ماں کو ستا کے آئے ہو، باپ کو ڈانٹ کے آئے ہو، کیسی یہ عبادت؟ تم نے تو اسلام کو جانا ہی نہیں، تم نے تو نماز کو سمجھا ہی نہیں، تم نے تو اللہ کی مرضی کو جانا ہی نہیں، تم نے اللہ کے رسول کے احکامات جانے ہی نہیں۔ ماں باپ کو ستانے کے بعد کیسی تمہاری عبادت؟
ماں باپ کو ڈانٹنے کے بعد، پھٹکارنے کے بعد، ان کو بھوکا رکھنے کے بعد، اور بعض تو ایسے بدبخت ہیں جو اپنے ماں باپ کو مارتے بھی ہیں۔ اللہ کی پناہ، کیا عبادتیں ہیں؟ تم تو انسان کہلانے کے لائق نہیں، مسلمان تو بہت دور کی بات، تم نے تو انسانیت چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنایا، حضرت جبریل بد دعا دیتے ہیں، اے اللہ اسے ساری رحمتوں سے دور کر دے جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو زندہ پائے اور وہ اللہ کی جنت میں نہ داخل ہو، وہ ان کی دعائیں لے کر اللہ کی جنت نہ جائے، وہ اللہ کی ساری رحمتوں سے دور۔ اور فرمایا کہ اے اللہ، یہ آخری یا تیسرے زینے پر قدم رکھے، اے اللہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی وہ تجھ سے مغفرت مانگ کے جنت میں داخل نہ ہو، اے اللہ وہ ساری رحمتوں سے دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ رمضان کا مہینہ کتنے مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ، اور یہ سوچ کر دیکھو، آس پاس کو دیکھ کر دیکھو، کتنے ایسے جوان، ایسے بوڑھے، ایسے مرد، ایسے بچے جو پچھلے رمضان میں تھے لیکن اس رمضان میں نہیں۔ کیا پتا آئندہ جو رمضان آ رہا ہے، رمضان تو آئے گا، بار بار آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے پتا نہیں۔ یہاں تو موتیں کثرت سے ہو رہی ہیں، مت دیکھو کہ جوان کا لاشا جا رہا ہے یا بوڑھے کا لاشا جا رہا ہے، مت دیکھو۔ موت کسی کو بتا کے نہیں آتی، ایک دم سے آ جاتی، پتہ نہیں چلتا کسی کو۔ پتہ نہیں کہ یہ رمضان جو ہم کو نصیب ہو گیا، اللہ نے ہمیں یہ رمضان عطا کر دیا، اگر اس رمضان میں ہم اللہ کو خوش نہ کر سکے، اللہ کو منا نہ سکے، اللہ سے معافی نہ مانگ سکے، اس کی بٹتی اور لٹتی ہوئی رحمتوں کو نہ لے سکے، تو پھر جبریل کی دعا تو بد دعا تو بالکل صحیح ہے جو انہوں نے کہا کہ پھر وہ تیری ساری رحمت سے دور ہو جائے۔ آپ بانٹ رہے ہیں اور لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور پھر بھی وہ گپ شپ میں لگا ہوا ہے، پھر بھی وہ ادھر ادھر خرافات میں لگا ہوا ہے، پھر بھی ٹی وی کے اوپر سیریل چل رہے ہیں، موبائل کے اوپر فلمیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، سویا جا رہا ہے، بستر پر لیٹ گئے تو سو گئے، فجر بعد سے سوئے ظہر میں اٹھے اور ظہر کے بعد سوئے تو عصر میں اٹھے، ایسا لگ رہا ہے بس سونا ہی سونا ہے۔ یہ جو اپنے وقت کو برباد کر دیا لوگوں نے رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی، تو اے اللہ اسے ساری رحمتوں سے دور کر دیا۔ اور ہمارے نبی نے کیا کہا؟ آمین۔ بہت بڑی بات تھی۔ تو عزیزان محترم، یہ جو مہینہ ہم کو ملا ہے، اور اب تو یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے، اب بچے ہی کہاں، چند دن رہ گئے ہیں گنتی کے، اور اس میں لیلۃ القدر ان 5 میں سے تو ایک یقینی ہے، اس کو آخری عشرے میں تلاش کرنا ہے، اس کی طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے، ان میں اسے تلاش کیا جائے، بلکہ آخری عشرے کا یہ پورا قیام ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کے ایک ایک لمحات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان کی اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں نیکیاں کرنے کی، عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں کہہ کر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔